بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کی گھڑی ہے کہ غیر ارادی طور پر اللہ پاک نے آپ کے بیچ آنے کی حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیز بچوں، آپ سب طالب علم ہیں۔ طالب علم کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ علم کی طلب کرنے والا، علم کو حاصل کرنے والا۔ طلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اسی چیز کی فکر ہو، ہر وقت اسی چیز کی جستجو ہو، تلاش ہو، لگن ہو، طلب ہو۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کہیں چلا گیا موجود ہے، اور آپ یہاں آئے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ طالب علم ہیں، تو بس آپ کے اندر علم کو حاصل کرنے کی فکر کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک ہی طلب ہے، کیسے سبق یاد کریں، کیسے کتاب یاد ہو جائے، کیسے آپ حافظ بن جائیں، کیسے آپ عالم بن جائیں، یہی فکر ہو۔ جب یہ فکر ہوتی ہے تو اسی کو بولتے ہیں سچا طالب علم۔ ایک بات بچوں آپ سمجھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت امام شافعی۔ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ ایک طالب علم کے اندر، علم حاصل کرنے والے کے اندر علم کی طلب کیسی ہونی چاہیے، علم کو حاصل کرنے کی فکر کیسی ہونی چاہیے۔ شاگرد نے استاد سے پوچھا، یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ تو حضرت امام شافعی نے کیا جواب دیا، اس کو غور سے سنیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس عورت کی طرح فکر ہونی چاہیے کہ جس عورت کا ایک ہی بیٹا ہو اور کوئی اولاد نہیں، اور وہ بیٹا اس کا گم ہو گیا، تو وہ عورت اپنے اکلوتے بیٹا کی تلاش میں کس قدر پریشان ہوگی کہ نہ اس کو کھانا اچھا لگے گا، نہ اس کو پینا اچھا لگے گا، رات دن بیٹے کی تلاش میں رہے گی، نہ نیند آئے گی، ساری پریشانی اور ساری بے چینی اس بیٹے کے لیے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح سے اس عورت کے اندر اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک پڑھنے والے بچے کے اندر، ایک طالب علم کے اندر فکر ہونی چاہیے۔
کہ کتاب یاد کرنے اور سبق یاد کرنے کے علاوہ کوئی خیال ہی نہ آئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلب المرأة المذلة ولدها ليس لها غيره، کہ اس عورت کی تلاش اور فکر اپنے اس بچے کے لیے تو اس بچے کے علاوہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جیسی اس کی فکر ہے، جیسی اس میں تلاش اور طلب ہے، ویسی فکر ہونی چاہیے پڑھنے کی۔ تو فکر پیدا کریں گے نا آپ لوگ اپنے انشاءاللہ۔ اچھے عالم بنیں گے انشاءاللہ، اچھے حافظ بنیں گے انشاءاللہ، اچھے مقلد بنیں گے انشاءاللہ، خوب محنت کریں گے انشاءاللہ، موبائل نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، دونوں بولیے موبائل نہیں دیکھیں انشاءاللہ، ہاں۔ تو اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے، محنت سے ہی سارا پھل ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے اور آخری بات، ایک بڑے مورخ نے لکھا ہے، بڑے مفکر نے اور بڑے قابل آدمی نے لکھا ہے کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جو کبھی مایوس نہیں ہوتی۔ دو شخصیت، ان دو شخصیتوں کے علاوہ آدمی کبھی تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، لیکن دو شخصیتیں، دو آدمی ایسے ہیں جو کبھی مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے، کبھی نہیں۔ وہ دو کون؟